لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات اذان محترم، اس سال کے محرم میں ہم سب جن مجالس عزا کو بپا کر رہے ہیں اور جن مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں ان تمام مجلسوں کی نوعیت بقیہ سال کی مجلسوں سے الگ ہے، لیکن ہماری عزاداری کا ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار بدل جائے، لیکن عزا وہی ہے جو ہر سال ہوتی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی امام بارگاہوں میں نہ حاضر ہو پائیں، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں اسی طرح سے فرش عزا بچھا کر سرکار سید الشہداء کے لیے گریہ و بکا کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ہماری عزاداری میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ عزاداری ہمارے لیے ہماری زندگی کا اہم ستون ہے۔ میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ کربلا اور انسان کامل کے عنوان سے ہے، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میدان کربلا نے انسانوں کو انسان بننے کا موقع عطا کیا ہے۔ انسانوں کو یہ بتایا کہ تمہیں کس طرح سے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے، انسانوں کو یہ بتایا کہ تمہیں کس طرح سے سعادت کو اپنے گلے سے لگانا ہے، انسانوں کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانوں کو بتایا کہ تم کس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہو۔ لہٰذا اس کربلا سے درس لینا، اس کربلا کی آغوش میں آنا اور اس کربلا کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کربلا تو زندہ ہے، کربلا تو ہمیشہ رہے گی، ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں اس کربلا کو زندہ کیا یا نہیں کیا۔ میں نے جس آیے شریفہ کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا، اس آیے شریفہ میں پروردگار نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے تمام رسولوں کو ہر قوم میں بھیجا ہے، ہر قوم کا اپنا ایک رسول، ایک الہی نمائندہ ہے کہ جس نے ساری امت تک، ساری قوموں تک، زمین پر بسنے والے سارے مخلوقات تک یہ پیغام پروردگار پہنچایا ہے کہ دو چیزیں انجام دینی ہیں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت،
اور مکمل طور پر دوری اختیار کرو طاغوت سے، دوری اختیار کرو ان لوگوں سے کہ جو لوگ اللہ کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں کہ جن دو ذمہ داریوں کو اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے اللہ کی بندگی ضروری ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کا انکار بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے اللہ کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں ان کے خلاف بھی کھڑے ہونا، ان کے خلاف بھی آوازیں بلند کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان تبھی انسان کامل بنتا ہے جب ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ صرف عبادتوں کی بنا پر انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں دشمنان پروردگار سے بیزاری کا اعلان اور اظہار نہ کیا جائے۔ میں آپ کو اس نتیجے تک لے کر جاؤں کہ جس نتیجے میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ واقعی طور پر عبادت اور انکار دونوں چیزیں، اقرار اور انکار، اقرار عبادتوں کا، انکار غیر اللہ کا، ان دونوں کو اگر ایک ساتھ دیکھنا ہے تو میں نتیجے کی شکل میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں اور ہم خود بخود اس نتیجے کو کہ جس نتیجے کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ یہ 1442 ہجری ہے کہ جس کی دوسری شب آ چکی ہے۔ 1442 ہجری قمری کے معنی یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کو 1350 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 1300 اس سے زیادہ یعنی تقریباً 1390 سال ہو چکے ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آخر؟ کیا امام حسین کا تذکرہ 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50، اچھا ٹھیک ہے 100 سال اس کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اتنا زیادہ امام حسین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، ایسا بھی تو نہیں ہے، رونما تو ہو رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح، مسلسل واقعات، اور بڑے بڑے واقعات رونما، کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہیں، ایک بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ انسانوں نے سب کو بھلا دیا ہے۔ میں اس بات کو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن متوجہ نہ ہو کہ کیسے بھلا دیا ہے، میں متوجہ کرائے دیتا ہوں۔ ابھی تو الحمدللہ ذرا سا ڈیولپمنٹ اور آ گیا اور ہم لوگ ذرا سا اسمارٹ ہو گئے، ورنہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک نیوز پیپر کی بڑی ویلیو تھی، اور یہ نیوز پیپر کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو شوق ہوتا تھا کہ مجھے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ شوق تھا یا نہیں تھا؟ سب کے اندر یہ شوق، مجھے سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ حتیٰ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات تو جوان صبح اٹھنے کے بعد بقیہ سارے کام بعد میں سیدھا وہ مین ڈور کی طرف بڑھ رہا ہے کہ مجھے آج کا اخبار سب سے پہلے اٹھا کے پڑھنا ہے۔ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ یہ اپنے بیڈ سے نکل کے، اپنے بیڈ روم سے نکل کے، اپنے بستر سے اٹھ کے جا رہا تھا ڈور کی طرف۔ اچانک پیچھے سے ماں کی آواز آئی کہ بیٹا ڈور کی دروازے کی طرف نہ جاؤ، آج ہاکر آیا ہی نہیں ہے۔ اصل بریکنگ نیوز یہ بن گئی، قیامت ہو گئی، آج اخبار نہیں آیا۔ اس کو لگ رہا ہے کہ آج تو میری مارننگ ہی نہیں ہو پائے گی، میں تو گویا آج میری صبح ہوئی نہیں۔ اچھا ایک تو بریکنگ نیوز یہ بنی تھی، دوسری بریکنگ نیوز اور آ گئی۔ ماں نے جب دیکھا کہ یہ بیچارہ اپنے قدم اس کے تھکے تھکے سے اب لگنے لگ گئے اور یہ بڑا پریشان ہے، مضطرب ہے، منقلب ہے، واپس آ رہا ہے بڑی بے چینی کے ساتھ، ماں نے ایک مشورہ دے دیا اور وہ قیامت ہو گئی۔ ماں نے کہا کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ آج نیوز پیپر نہیں آیا ہے، کل کا رکھا ہے، دوبارہ پڑھ لو۔ اب آپ بتائیں وہ پہلی خبر زیادہ بری لگی تھی یا دوسری بات زیادہ بری لگی ہے؟ زیادہ اس سے تکلیف کیوں؟ اچھا کیوں آپ کو کل کا اخبار آج پڑھنا پسند نہیں ہے؟ آپ بتائیے کیوں؟ آخر کیوں انسان کو پسند نہیں ہے؟ وجہ صرف ایک ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اخبار کل کا چھپا تھا اس میں پرسوں کے واقعات لکھے ہوئے تھے، کتنے پرانے واقعات لکھے تھے؟ 100 سال، 10 سال، 1 سال،
ایک مہینہ ایک ہفتہ نہیں، جو پرسوں رونما ہوا تھا دنیا میں، جو پرسوں صبح سے لے کے رات تک واقعات رونما ہوئے تھے، ان واقعات کو کل کے نیوز پیپر نے جگہ دی تھی، لیکن آج انسان ان نیوز پیپر کو دوبارہ پڑھنے پر تیار نہیں ہے، دوبارہ اس اخبار کو پڑھنے پر تیار نہیں ہے۔ شاید کوئی بہت امپورٹنٹ خبر رہ گئی ہو، شاید کوئی بہت اہم بات رہی ہو کہ جس کو نہ پڑھ پایا ہو، لیکن دوبارہ اخبار کو اٹھانا اس کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ دنیا کے واقعات کی عمر 24 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بس، اس کے بعد کسی کو ہوش نہیں رہتا، بھول جاتا ہے انسان، سارے واقعات اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اس کو فراموش کر دینے کی یہ خاصیت ہے انسان کے اندر۔ واقعات کربلا کتنے پرانے ہیں؟ 24 گھنٹے سے زیادہ دنیا کے واقعات باقی نہیں رہتے۔ یہاں تقریباً 1400 سال سے واقعات کربلا نہ صرف یہ کہ باقی ہیں، بلکہ ہر روز آب و تاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ افراد کے جو ظاہر ہے کہ میرے سامنے جتنے دوچارہی مومنین ہیں، ان کی عمریں میری عمر سے کم ہی لگ رہی ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو ماشاءاللہ سے 70 پلس یا 80 کے آس پاس ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ ممبئی شہر کی ساری عزاداری کہاں ہوتی تھی؟ ایک محلے میں، ایک ایریا میں، سارے بامبے کے مؤمنین اپنی اپنے گھروں سے سیاہ لباس پہن کر نہیں، ساتھ میں لے کر جاتے تھے، وہیں پہنتے تھے، اور پھر وہیں پر عزاداری کرتے تھے، جلوس میں شرکت، مجلسوں میں شرکت، واپسی میں دوبارہ تھیلیوں میں لباس، اور پھر اپنے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اب 50-60 سال کے بعد اب کیا حال ہے؟ دکھا دیجئے شہر ممبئی کا کوئی محلہ کہ جہاں کے اوپر آپ کو امام حسین کا پرچم نہ دکھائی دے۔ باندرا میں جلوس نکل رہے ہیں، اندھیری میں جلوس نکل رہے ہیں، ملاڈ میں جلوس نکل رہے ہیں، میرا روڈ میں جلوس نکل رہا ہے، گونڈی میں جلوس نکل رہا ہے، ممبرا میں جلوس نکل رہا ہے، وکرولی میں جلوس نکل رہا ہے۔ کون سا ایریا ہے کہ جہاں کے اوپر جلوس نہیں نکل رہا ہے؟ کل ایک محلے میں عزاداری ہوتی تھی، آج سارے محلوں میں سیاہ لباس پہن کر لوگ عزاداری کر رہے ہیں، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں دنیا کے واقعات وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، کربلا وقت کے ساتھ اور زندہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کربلا کا واقعہ روز بروز اس میں رونق پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور، ہماری اردو زبان کے جو برادران ہوں، جو میری آواز کہیں بھی سن رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے، اردو زبان میں کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ کہتے ہی نہیں کہتے، کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر انسان کے ساتھ وقت گزرتا جائے تو انسان اپنے غم کو بھی بھولتا جاتا ہے۔ میت سامنے رکھی ہو، اگر ماں کی کیفیت کو آپ دیکھیے تو عالم یہ ہے، غش پہ غش آ رہے ہیں، نہ پانی پینے کو تیار، نہ کھانا کھانے پہ تیار، صرف رو رہی ہے، مسلسل رو رہی ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے، بار بار گریا۔ جنازہ گھر سے اٹھ کے باہر نکل آیا، اب لوگوں کے کاندھوں کے اوپر ہے، ماں کی کیفیت ذرا سی اب پہلے سے کم ہوئی، اب اس کا غم ہلکا ہوا، دفن کر دیا گیا، ماں کی کیفیت اور ذرا سے سنبھل گئی۔ مجلس پنجم کا دن آیا، اب وہ 3 دن پہلے والی کیفیت نہیں ہے کہ جو 3 دن پہلے حال تھا۔ 40 دن گزر گئے، 40ویں کی مجلس کے دن ماں اب غش نہیں کھا رہی ہے۔ 1 سال وہی دن آ گیا کہ جس دن بیٹے کا انتقال ہوا تھا، لیکن آج ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ۔ آج یہ ماں نہ تو بے ہوش ہو رہی ہے، نہ پانی کا انکار کر رہی ہے، آج وہ کیفیت نہیں ہے جو 1 سال پہلے تھی۔ اور یہی 5 سال، 6 سال، 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر گئے، اب تو کبھی ایلبم نکل آیا، الماری کھولی تھی، ایلبم گر پڑا، بیٹے کی تصویر دیکھ لی تو یاد آ گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ورنہ 20 سال بعد ماں نے بچے کو بھلا دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کے دل میں ہوتی ہے۔
لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ماں کا غم بھی ہلکا پڑ جاتا ہے۔ نہ جانے اس قوم کے دل میں امام حسین کی کتنی محبت ہے۔ عاشور کا دن آتا ہے، سبیلیں لگی ہوتی ہیں لیکن شربت پینے کو دل نہیں چاہتا، کھانے موجود ہوتے ہیں لیکن کھانے کو دل نہیں چاہتا، سوائے گریے کے کسی کام کی طرف انسان راغب نہیں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے، وقت گزرنے کے ساتھ ماں اپنے بچے کا غم بھلا سکتی ہے لیکن یہ قوم امام حسین کو نہیں بھلا سکتی ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہید پیش کی، وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ کیوں آخر امام حسین کو اتنا یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ یاد کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے سے متعلق نہیں ہے، ساری قومیں۔ اسی شہر ممبئی میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز لگے ہیں، ان کے اوپر بہت سے ایسے پوسٹرز ہیں کہ جو غیروں نے لگوائے ہیں، بہت سی سبیلیں ہیں کہ جو غیر لگاتے ہیں۔ کیوں امام حسین کے نام پر اتنا ساری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہے۔ اس کے دائرے کو تھوڑا سا میں اور وسیع کر دیتا ہوں۔ یا ذکر باقی ہے امام حسین کا یا ان اہل بیت اطہار کا کہ جنہیں اللہ نے روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سرکار امیر المؤمنین کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ بقیہ قوموں سے ذرا آپ پوچھ لیجئے کہ ان کو تاریخ بتا دیجئے اپنے بزرگوں کے بارے میں، کب دنیا سے گئے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ سیدہ عالمیان کی شہادت سب کو پتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سب کے علم، کیوں بقیہ کے بارے میں کیوں نہیں؟ کوئی تو ریزن ہے کہ ان ہستیوں کی یاد آج بھی، حتیٰ صرف شہادت کی بات نہیں ہے، ولادت بھی یاد ہے۔ کوئی بچہ بھول سکتا ہے کہ 3 شعبان کو کس کی ولادت ہے؟ کیا کسی کے ذہن سے یہ بات فراموش ہو سکتی ہے کہ 15 شعبان المعظم کو کس کی ولادت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 13 رجب کی تاریخ کو کوئی بچہ بھی بھول جائے؟ کیوں ایسا ہے کہ ان ہستیوں کی ولادت اور شہادت کو اتنا یاد کیا جاتا ہے؟ کوئی تو سبب ہے۔ اب آئیے میں آپ کو نتیجے کی طرف لے کر چلوں۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ کس بنا پر باقی رہتے ہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ جو دنیا کے واقعات ہیں وہ معمولاً 4 اس کے ریزنز بیان کیے جاتے ہیں کہ ان 4 کی وجہ سے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی شخص، کسی کی یاد باقی رہتی ہے۔ سب سے پہلا ریزن، انسان کا پاور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ اقتدار۔ اگر رولنگ پارٹی ہے تو پھر اپنے کسی پارٹی کے نیتا کو وہ پارٹی مرنے نہیں دے گی۔ چلا گیا دنیا سے لیکن مرنے نہیں دے گی۔ بڑے بڑے پوسٹر لگائے جائیں گے، بڑے بڑے بینر لگیں گے، بڑے بڑے اسٹیچو لگائے جائیں گے، ان کی یاد رکھی جائے گی، ان کی یاد پہ پروگرام رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ رولنگ پارٹی کا آدمی تھا اس لیے یاد رکھا جائے گا۔ دوسرا ریزن جو بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس لیے باقی رہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان تب باقی رہے گا کہ جب اس کے پاس بے پناہ دولت ہو۔ جتنے دن دولت باقی رہے گی اس کا نام باقی رہے گا۔ بڑی سی دھرمشالہ اس نے کھلوا دیا، اس دھرمشالہ کے اوپر اپنی فوٹو لگا دی، اپنا نام لکھ دیا، اب وہ دیوار جب تک ہے اس کا نام باقی ہے۔ مر گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، لیکن جب تک دیوار باقی ہے، دھرمشالہ باقی ہے، نام باقی ہے۔ تیسرا جو ریزن بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کا نام اس لیے باقی رہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہو تو۔ مثال کے طور کے اوپر دنیا سے چلا گیا انسان، 5-6 بیٹے چھوڑ کر گیا، ایک دبئی میں ہے وہاں پہ اس کو یاد کر رہا ہے، ایک امریکہ میں ہے وہ وہاں پہ اس کو یاد کر رہا ہے، ایک بامبے میں ہے وہ یہاں اس کو، جو جہاں ہے وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو اگر اولاد ہو تو انسان کا نام باقی رہتا ہے۔ چوتھا، انسان کا نام تب باقی رہتا ہے کہ جب انسان کے چاہنے والے فالوورز اور دوست بہت زیادہ ہوں۔ البتہ آج کے دور میں جو یہ فیس بک کے فالوورز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے، ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔
تو ان کی بات نہیں ہے. حقیقتاً اگر کوئی فالوورز میں ہے تو پھر اس کے نام کو, انسان کو عقیدت ہے, انسان فالو کرتا ہے, اب وہ جب تک اس کو یاد رہے گا, اپنے ان پیر صاحب کو یاد رکھے گا, ان کے نام کو زندہ رکھے گا, ان کے تذکرے کو باقی رکھے گا. اب آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, ان چار میں سے کس کی بنا پر امام حسین کا نام آج تک باقی ہے؟ حکومت کی بنا پر؟ حکومتیں تو امام حسین کے خلاف تھیں. خود میدان کربلا میں ظاہری حکومت یزید کے ہاتھ میں تھی, اور یزید کے بعد سے لے کے آج تک آپ بتا دیجئے کہ کوئی ایسی حکومت سوائے 2-3-4 جو ہماری مومن حکومتیں, شیعہ حکومتیں تھیں, آج تک کوئی حکومت بتا دیجئے کہ جس نے امام حسین کی عزاداری کو علنی طور پہ کرنے کی اجازت دی ہو. خود یہ مدینہ اور مکہ کہ جہاں کے اوپر امام حسین کا مرکز ہے, وہاں کے اوپر کس حکومت نے اجازت دی ہے؟ آپ بتا دیجئے. حکومت نے اجازت نہیں دی, لیکن اس کے باوجود مدینے میں بھی عزاداری ہوتی ہے, مکے میں بھی عزاداری ہوتی ہے. حکومت کی بنا پہ تو امام حسین کا نام نہیں باقی ہے, ورنہ اگر حکومت کی بنا پہ نام باقی رہنے والا ہوتا تو جناب کس کا نام باقی رہتا؟ یزید کا نام باقی رہنا چاہیے تھا, اس کے پاس حکومت تھی. دولت کیا نام باقی رکھتی ہے؟ دیکھیے, دولت کا نام باقی تب تک دولت سے رہتا ہے کہ جب تک دولت باقی رہتی ہے. دھرمشالہ ہے, نام چل رہا ہے, لیکن جس دن زلزلہ آیا اور دیوار گری, وہ نام بھی نیچے گرا, پھر نہیں باقی رہے گا نام. میدان کربلا میں ظاہری طور پر دولت کس کے پاس تھی؟ ادھر پانی نہیں ہے, ادھر زیادہ گھوڑے نہیں ہیں, ادھر زیادہ اسلحے نہیں, ادھر تو فراوان گھوڑے, فراوان اسلحے, فراوان کھانے پینے کا انتظام, فراوان ایک لشکر ہے کہ جو دولت کے اوپر پل رہا ہے. تو نام اگر دولت کی بنا پر باقی رہنے والا ہوتا تو پھر میدان کربلا سے نام پھر یزید کا ابھر کے اوپر آنا چاہیے تھا. اچھا, شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ اولاد کی, البتہ اولاد کی بنا پر نام ہے, لیکن میں جس زاویے سے کہہ رہا ہوں, میدان کربلا میں آقا کا صرف ایک بیٹا با حیات رہا, اور یزید کے بارے میں اختلاف ہے, 11-13 الگ الگ روایتیں ہیں. ہم 11 بھی مان لیں, اگر 11 یزید کے لڑکے تھے تو وہاں تو زیادہ لڑکے تھے یزید کے, تو یزید کا نام تو زیادہ دن تک چلنا چاہیے تھا. یہاں ایک بیٹا, تو پھر اس بنا پر بھی نام باقی نہیں. اچھا, فالوورز کی بنا پہ نام ہو سکتا ہے کہ ذہن سوچ رہے ہوں, لیکن فالوورز کی بنا پہ تب نام باقی رہے گا کہ جب شہید پہلے وہ ہوئے ہوں, فالوور زندہ رہ گئے ہوں. کربلا میں تو امام حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے وہ پہلے شہید ہو گئے. تو پھر نہ تو فالوورز کی بنا پر, نہ مال کی بنا پر, نہ حکومت کی بنا پر, پھر یہ امام حسین کا نام آج تک کیوں باقی ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے, ابھی اس ذی الحج کے مہینے میں ہم لوگوں نے روز عرفہ ایک دعا پڑھی ہے کہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آقا کی وہ معرکۃ العارہ دعا, کہ جس دعا کو امام حسین نے میدان عرفات میں پڑھا تھا, اس دعا کا ایک جملہ ہم سب کو سہارا دے گا, ہم کو حقیقت بتائے گا کہ کیوں امام حسین کا نام آج تک دنیا میں باقی ہے. اس دعا میں امام حسین ایک جملہ فرماتے ہیں, پروردگار ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. پروردگار, جسے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا, اور جسے تو نہیں ملا اس کو کیا ملا. یعنی اس کے معنی ہے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے, اگر وہ اللہ ہے اس کے ساتھ تو پھر وہ سارے چیزیں اس کے کام آنے والی ہیں, لیکن اگر ساری دنیا اس کے پاس ہو لیکن اللہ اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر کوئی چیز اس کے کام نہیں آنے والی ہے. بس نتیجہ مل گیا. امام نے اس دعا کے ذریعے سے بتا دیا, یہ نہ سوچنا کہ یہ نہ دیکھنا کہ حکومت کس کے ساتھ ہے, یہ نہ دیکھنا کہ مال و دولت کس کے پاس ہے, یہ نہ دیکھنا کہ فالوورز کس کے پاس ہیں, یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے. اور اگر خدا ساتھ میں ہے, حکومت نہیں ہے, مال نہیں ہے, کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے, لیکن اللہ ساتھ میں ہے, نتیجہ یہ ہے کہ حکومتیں چاہیں گی نام مٹانا, دولت خرچ کی جائے گی نام مٹانے پر, لوگ لگائے جائیں گے کہ نام مٹا دیا جائے, لیکن لوگوں کے نام مٹ جائیں گے, حسین کا نام باقی رہے گا. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات.
اصل انسان کو اسی طرح سے کربلا انسان کامل بناتی ہے۔ آؤ امام حسین کی سیرت پہ چلو، تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تمہیں اللہ پر اگر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا جذبہ مل جائے کربلا سے، تو یہی انسان کامل بن جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ آپ سنیں گے امام حسین سے بہتر توحید کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ دونوں کو جمع کر دیجئے توحید مکمل ہو جائے گی۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ سارے باطل خداؤں کا انکار کرنا۔ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ توحید کی بارگاہ میں آ جانا۔ یہ لا الہ الا اللہ مجموعہ ہے ایک انکار اور ایک اقرار کا۔ لا الہ انکار ہے، الا اللہ یہ اقرار ہے۔ اور امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے کیا کیا؟ آقا نے اس میدان کربلا میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آدھا انکار ہے، آدھا اقرار ہے۔ امام حسین نے دونوں کو جمع کر دیا۔ مدینے میں باطل حکومت کا انکار کیا تھا، کربلا میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر بتا دیا وہ مدینے کا انکار لا الہ تھا، یہ کربلا میں سجدہ الا اللہ کا اعلان ہے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ توحید کو امام حسین نے مکمل کیا ہے۔ وہ جو پیغام پروردگار نے دیا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ دو کام کرے انسان، اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت کا انکار کرے، امام حسین نے دونوں کام میدان کربلا میں انجام دیے ہیں۔ طاغوت کا انکار کیا ہے یزید کی بیعت سے انکار کر کے، اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اعلان کیا ہے کہ حسین اللہ کی بندگی انجام دے گا۔ اگر انسان کامل بننا ہے تو پھر امام حسین کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں توحید کا درس ملے گا، تمہیں توحید کا جلوہ ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، اللہ نے آواز دی کہ حسین تم نے اپنے سجدے کے ذریعے سے الا اللہ کو اجاگر کیا ہے، میں تمہارے سجدے کی خاک کو خاک شفا بنا دوں گا، تمہارے سجدے کی جگہ کو سجدگاہ بنا دوں گا۔ آج سب سے بڑی کوئی عظمت ہے تو انسان کی یہی ہے کہ انسان اس خاک پر سجدہ کرے جس خاک میں سرکار سید الشہداء کا خون مل گیا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ شہادت شخصیتوں کو عظمت دیتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ شہادت زمین کو عظمت عطا کر دے، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ شہادت خاک کو عظمت عطا کر دے، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ شہادت کسی علاقے کو عظمت عطا کر دے۔ ہاں یہ وہاں ہوتا ہے جہاں شہادت شخصیتوں کو عزت نہیں دیتی ہے، بلکہ شخصیت اس شہادت کو عزت عطا کرتی ہے۔ امام حسین کی شہادت نے اس شہادت کو عزت عطا کی ہے، اور اسی لیے شہادت امام حسین کے بعد آقا کو سید الشہداء کہا گیا ہے۔ یہ ذہنوں میں رہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تصور ہے کہ سید الشہداء اور شخصیتیں ہیں، یقیناً شہادت سے پہلے اور بھی شخصیتیں سید الشہداء ہیں۔ جناب امیر حمزہ کے لیے سید الشہداء لفظ وارد ہوا ہے، یقیناً شہادت امام حسین سے پہلے اور بھی شخصیتیں سید الشہداء ہیں، لیکن جب شہادت عظمیٰ آ گئی تو پھر اب اس کے بعد کوئی اور سید الشہداء نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، یقیناً توریت بڑی مقدس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، کسی کو توہین کا حق نہیں ہے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید کو اللہ نے نازل کر دیا، اب توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ منسوخ ہو گئی ہے، اب قرآن کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یقیناً سید الشہداء اور بھی ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اب سید الشہداء صرف امام ہیں،
اور کوئی سید الشہداء کے لقب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا امام حسین کی بارگاہ سے توحید کا درس لینا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں آ کے ہمیں انسانیت کو اس مرحلے تک پہنچانا ہے کہ جہاں پر انسانوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کر وہ سکون مل جائے کہ جس سکون کی تلاش میں انسانیت پریشان ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ آقا امام حسین نے اس توحید کو اس طرح سے دنیا والوں تک پہنچایا کہ دنیا سب کہہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ امام حسین کا یہ قیام اللہ کی توحید کے خلاف تھا۔ دیکھیں یزید نے کئی برائیاں، کئی جرم کیے ہیں۔ یزید نماز ترک کرتا تھا، یزید روزے نہیں رکھتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید لوگوں کو قتل کرتا تھا، یزید قرآن کے خلاف بولتا تھا، ساری چیزیں۔ لیکن امام حسین نے یزید کے خلاف قیام جو کیا ہے وہ کب کیا ہے؟ تب جب یزید نے توحید کے خلاف بولنا شروع کیا، تب جب رسالت کے خلاف بولنا شروع کیا، امام حسین نے آواز دی تم شریعت کے خلاف بول رہے ہو تو پھر بھی اس موقع کے اوپر تمہارے لیے خاموشی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم توحید کے خلاف بولتے ہوئے یہ دعویٰ کرو کہ تم منصب رسالت کے خلیفہ قرار پا رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا امام حسین نے قیام کیا تاکہ توحید کا پیغام دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ اور اسی لیے میں عرض کروں، اگرچہ میری بات ذرا سی خشک ہے لیکن توجہ دیجئے گا۔ دیکھیں جس موقع کے اوپر انسان پریشان ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو واضح کر دوں، اگر مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے کہ جس انسان سے بیٹا بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اور عالم یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس اب دعا کرو تمہارا بچہ تبھی بچ سکتا ہے۔ اگر اس پریشان جو بڑی بے چینی کے عالم میں باپ ٹہل رہا ہے اس سے پوچھئے کہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، وہ کیا کہے گا؟ کہ نہیں بھائی یہ سب بات نہیں، بس اس وقت دعا کرو کہ میرا بیٹا بچ جائے، ہے یا نہیں؟ یہ اس کے دل کی بات ہے۔ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی زبان سے یہ بات نہیں، جو دل میں تھا وہ اس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا بس اس کے لیے دعا کر دو، مجھے نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس سے اچانک اگر باس آ کے کہہ دے کہ میں نے تمہاری جاب میں تمہاری سیلری کو بڑھا دیا ہے، وہ خوش ہوگا؟ نہیں، اس کو تو بس بیٹے کی زندگی چاہیے، اسے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ انسان جب پریشانی کے حال میں کچھ کہتا ہے تو وہ اس کے دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک شہزادی کہ جس کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، جس کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، جس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے سارے مردوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین کو اس انداز میں کہ ریسمان ظلم میں باندھا گیا ہے، دربار میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اب ایسے موقع پر اگر جناب سیدہ کے سامنے، سیدہ عالمیان کی اس بیٹی کے سامنے یہ جملہ کہے وہ ظالم کہ دیکھا اللہ نے کس طرح سے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، یہ توحید کے خلاف تھا، یہ اللہ نے تمہارے بھائی کو کس طرح سے قتل کر دیا، اور اس کے بعد پلٹ کر یہ پوچھے کہ بتاؤ تم نے اللہ کو کیسا پایا۔ اس پریشانی، اضطراب، بے چینی کے باوجود جناب زینب علیہ مقام نے بڑے ہی وقار کے ساتھ یزید کے بھرے دربار میں یہ جملہ کہا تھا، ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو سوائے نیکیوں کے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ صرف جناب زینب ہیں کہ جو اس دربار میں جہاں توحید کا انکار ہو رہا ہے پیغام توحید کو پہنچا کر بتا رہی ہیں کہ کربلا میں حسین نے توحید کو بچایا تھا، دربار میں زینب نے توحید کو بچایا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ کربلا ہے جو ہمیں توحید کا درس دے رہی ہے، یہ کربلا ہے کہ جو ہمیں بتا رہی ہے
کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ ہو۔ اسی لیے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر سرکار سید الشہداء میدان کربلا سے ایک ننھے سے جنازے کو لے کے واپس پلٹ رہے ہیں، بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے اس ننھے سے بچے کے مصائب پر صبر کرنا۔ آپ صبر نہیں کر پاتے، آپ کے لیے جناب علی اصغر کی بات سن کر صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ آقا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس موقع پر امام حسین کی زبان اطہر پر ایک جملہ تھا، اور یہی توحید کا سب سے عظیم پیغام ہے۔ امام حسین ننھے سے بچے کو لے کے آگے بڑھیں، معمولاً یہ جملہ کم مصائب میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آج سن لیجیے آپ۔ امام حسین اس موقع پر جب ننھے سے بچے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، امام نے فرمایا تھا کہ ہون علی ان ھذا فی عیناک، پروردگار حسین اس صبر پر، اس موقع پر بھی صبر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اطمینان ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا درس توحید یہی ہے۔ حسین انسانوں کو کامل بنانا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھو، اگر تمہاری نگاہ میں اللہ کی توحید کا جلوہ آ جائے، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری زندگی کمال کی طرف بڑھنے لگے گی۔ انسان جب اللہ کی ذات کو اپنے اندر جلوہ فگن محسوس کرتا ہے، ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعی طور کے اوپر سرکار سید الشہداء کا یہ تذکرہ اور امام حسین کی یہ یاد ہے کہ جو ہم سب کو توحید سے جوڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہم سب کب کے اس توحید کی بارگاہ سے نکل کے ان شبہات کی آندھیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ امام حسین کی ذات ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم سب کو محسوس ہو کہ واقعاً امام حسین اپنے چاہنے والوں کو کتنا سہارا دیتے ہیں۔ حتیٰ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، امام حسین آگے بڑھ کے سہارا دیتے۔ کیوں؟ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا انسان کامل بن جائے، چاہتے ہیں کہ ان کا عزادار بہترین عزادار بن جائے، چاہتے ہیں کہ ان کے عزادار کے اندر وہ ساری خصوصیتیں پیدا ہو جائیں جو ایک نیک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ میں واقعہ عرض کروں، یہ واقعہ فضائل اہل بیت ایک کتاب ہے، آیت اللہ سید خلیل نجفی رحمت اللہ علیہ، بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود یہ واقعہ اس میں دیکھا ہے، لیکن میں جو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں آیت اللہ خلیل نجفی کے بیٹے جو میرے خود استاد ہیں، آیت اللہ سید محمد نجفی حفظہ اللہ تعالی، حوزہ علمیہ قم میں موجود ہیں، درس اصول کے بڑے مشہور استاد ہیں، بڑے عمدہ استاد سمجھے جاتے ہیں۔ میں نے بھی اصول فقہ ان سے پڑھی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ خود نقل کیا مجھ سے، اس زمانے کا واقعہ کہ جس زمانے میں یہ خود میرے استاد سید محمد نجفی چھوٹے تھے، کم سن تھے، انہوں نے نقل کیا۔ اچھا، وہ مجلسیں آج بھی ہوتی ہیں ان کے گھر پہ، آج بھی وہ دستور ہے مجلسوں کا۔ اتفاق سے ان کا، میں ابھی کل دیکھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے وہ اعلان کہ جس میں مومنین کو دعوت دی جائے کہ آپ مجلس میں شرکت کریں، وہی وقت کہ جس وقت کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، اسی وقت اس مجلس کو آج بھی وہ برپا کرتے ہیں، جبکہ آیت اللہ خلیل نجفی کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے۔ میرے استاد نے بیان کیا آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کا واقعہ کہ جب میرے استاد کافی چھوٹے تھے، کہ ان کے والد یہ مجلس جب اپنے گھر میں برپا کرتے تھے تو ان کا ایک خاص طریقہ کار تھا۔ وہ نماز صبح کے فوراً بعد گھر کا دروازہ کھول کے، اپنے دروازے، خود آیت اللہ بزرگ تھے، کمر جھک گئی تھی لیکن دروازے پہ اپنی عصا کو ٹیک کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر گزرنے والے مومن سے کہتے تھے کہ آؤ مجلس شروع کر دیتے ہیں، اور مومنین دھیرے دھیرے جمع ہو جاتے تھے۔ مجلس ہوتی تھی، ماتم ہوتا تھا، اس کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا تھا، یہ تبرک کی شکل میں لوگوں کو ناشتہ کراتے تھے۔
چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں جو آفس ٹائم ہے وہ 8 بجے سے 2 بجے تک ہے. ہمارے انڈیا میں 10 بجے سے 5 بجے تک ہے, وہاں پہ 8 بجے سے 2 بجے تک ہے. اور گرمیوں کے زمانے میں 1 گھنٹہ پیچھے ہو جاتا ہے, وہ 7 سے 1 ہو جاتا ہے, کہ جو آج کل ٹائم چونکہ اب آدھے سال چینج ہوتا ہے تو پھر وہی 8 سے 2 ہو جاتا ہے. اس طرح سے رکھتے تھے کہ 8 سے پہلے تقریباً 7:15 ساڑھے 7 بجے تک یہ مومنین فری ہو جائیں. جس کو دکان جانا ہے, جس کو آفس جانا ہے, جس کو کام سے جانا ہے, جس کو کسی اور مقصد کے لیے جانا ہے, وہ سب اپنے اپنے کام سے نکل جائیں. یہ طریقہ کار ان کے وہاں تھا. اچھا, دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اور ہر ایک کو دیکھتے تھے, ملاقات کرتے تھے, اس کو پرسہ دیتے تھے, اس سے پرسہ لیتے تھے, یہاں تک کہ وہ اس کو اندر پہنچا دیتے تھے. اور جب واپس پلٹتا تھا تو یہ ضرور پوچھتے تھے کہ تم نے تبرک لیا یا نہیں لیا, دسترخوان پر بیٹھے یا نہیں بیٹھے. اور اگر اس نے نہیں تبرک لیا, دسترخوان پہ بیٹھا, تو واپس لاتے تھے, بٹھاتے تھے. وہ اتنی تاکید تھی ان کی. میرے استاد بتاتے ہیں کہ ایک دن, اچھا ظاہر ہے کہ جب نماز صبح کے فوراً بعد مجلس ہونی ہے تو اس کی تیاری بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے ہوتی ہے. اتنے لوگوں کے لیے چائے کا انتظام کرنا ہے تو اب وہ پانی کو سماور میں بھرا جائے گا, سماور جو الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے اس میں پانی بھرا جائے گا, اور پھر اس پانی کو گرم کیا جائے گا, پھر اس کے اوپر چائے کا پانی الگ سے رکھا جائے گا, پھر سارے کپ ریڈی کیے جائیں گے. اچھا, جو دسترخوان کے اوپر کھلایا جانا ہے وہ پنیر ہے, روٹی ہے, یا اور جتنی چیزیں ہیں, سب کا انتظام 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہلے سے ہوتا تھا. تو اب نماز صبح کے بعد مثلاً اگر 5 بجے نماز صبح ہونے والی ہے تو اس کے معنی ہے کہ تقریباً 3:30 4 بجے پروگرام کے لیے تیاری شروع ہو چکی ہے. ان کی زوجہ یہ سارے کام کرتی تھیں خود, بوڑھی ہو جانے کے باوجود سماور میں پانی بھرنا, کپوں کا ریڈی کرنا, ساری چیزیں. ان کی زوجہ نے رات میں خواب دیکھا, یعنی ہمارے استاد کی والدہ آیت اللہ خلیل نجفی کی زوجہ نے خواب دیکھا کہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آقا خود تشریف لائے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم میری مجلس کے تبرک کے لیے بڑی زحمت کرتی ہو, میں تم سے بہت راضی ہوں, بہت خوش ہوں. دیکھیں یہ توجہ رہے, یہ مجلسوں کے تبرک کی بڑی اہمیت ہے. بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین تک بھی یہ بات پہنچ جائے. یہ تبرک بڑی اہمیت رکھتا ہے, اس کی خود اپنی ایک امپورٹنس ہے. ہم لوگ اس کی طرف سے تھوڑے سے غافل ہیں, لیکن کوشش کریں کہ تبرک ضرور بانٹا جائے. اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہم کم از کم پیکڈ تبرک بانٹ سکتے ہیں. اور جو تبرک لوگ اپنے اپنے گھروں کی مجلسوں میں بانٹتے تھے اور اس سال نہیں بانٹ پا رہے ہیں, وہ ضرور کوشش کریں کہ عاشورہ اور تاسوعہ یعنی ایک دن پہلے 9 محرم کو لوگوں کے درمیان اس تبرک کی رقم کے ذریعے سے پانی بانٹیں. پانی بانٹنے کی بڑی اہمیت ہے, ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں. کبھی مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کتنی روایتیں پانی پلانے سے متعلق وارد ہوئی ہیں تاکید کے ساتھ. ہم 9 اور 10 محرم کو یہ کام ضرور کریں. شہر ممبئی ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہے, البتہ میری آواز تو دور دور تک جا رہی ہے. میں صرف اگر بامبے شہر کی بات کروں, 2 کروڑ سے زیادہ کا یہاں کے اوپر کراؤڈ ہے. ہم ٹارگٹ لے کے چلیں کہ اس سال چونکہ ظاہر ہے کہ عاشور تو اس دن ہے جس دن چھٹی کا دن ہے, ہم ایک دن پہلے سے سارے لوگوں تک پانی پہنچائیں گے. ہم ٹارگٹ لے کے چلیں کہ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ لوگوں تک اس سال پانی پہنچائیں گے. اس کا خود اپنا ایک اثر ہے. آپ پانی لے کے کھڑے ہو جائیے, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ بلڈنگ میں ہو سکتا ہے ایک ہی مومن ہے, سیکریٹری سے بات کر لیجیے, سوسائٹی سے بات کر لیجیے, ایک ٹیبل رکھ لیجیے مین انٹرنس کے اوپر, آپ پانی رکھیے, اور ہر آنے والے کو جو اندر جا رہا ہے اسے بھی, جو باہر جا رہا ہے اسے بھی کوشش کیجیے پانی ضرور دیا جائے. یہ تبرک امام حسین جب لوگوں کے گھر تک جائے گا تو خود بخود امام حسین کا نام بھی گھروں تک پہنچے گا. ٹیبل کے پیچھے آپ امام حسین کا ایک بینر, جس زبان کو اس علاقے میں زیادہ بولا جاتا ہے اس بینر کو ضرور لگا کر لکھیے, تاکہ لوگ اس بینر کو پڑھ کے امام حسین کے نام کو اپنے ذہن میں دہرائیں, لوگوں کو یاد آئے کہ امام حسین کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے. اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے ایریا میں, روڈ کے اوپر, جہاں کہیں بھی ممکن ہو پانی کو بانٹا جائے. اور جو لوگ پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجئے,
ان کے ساتھ کھڑے رہیے، کوشش کیجئے پانی پہنچایا جائے۔ الحمدللہ اس سال تو سبیلوں کے لگانے کی اجازت ملی ہے اور سبیلوں پر بھی پیکڈ آئٹم کی پرمیشن ہے۔ یہ پانی سب سے بہتر ہے، پانی وہ بھی پیکڈ بوٹل کی شکل میں ضرور بانٹا جائے۔ امام نے فرمایا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، میرے عزا کے لیے، فرش عزا کے لیے تم بڑی محنت کرتی ہو، بڑی پہلے سے تم اٹھ کر زحمت کرتی ہو، میں تم سے بہت راضی، بڑا خوش ہوں، لیکن میں تمہارے شوہر سے ابھی تک تو خوش تھا، آج میں ان سے ناراض ہوں، آج میں تمہارے شوہر سے ناراض ہوں۔ ظاہر ہے کہ خود آیت اللہ تھے، سید خلیل نجفی بہت بزرگ عالم دین تھے۔ زوجہ گھبرا کے اٹھ گئی، اپنے شوہر سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ تم سے ناراض ہیں، آخر بات کیا ہے؟ اس وقت سید خلیل نجفی کو یاد آیا، انہوں نے کہا ہاں یقیناً امام مجھ سے ناراض ہوئے ہیں۔ امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ جس عزادار کی تمہارے شوہر نے توہین کی ہے، جب تک اس کو بلا کر معافی نہیں مانگیں گے میں اس سے راضی نہیں ہونے والا۔ سنیں گے آپ کیا ہوا تھا؟ خلیل نجفی بیٹھ کے رونے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ امام کو اتنی محبت ہے اپنے عزاداروں سے۔ انہوں نے بتایا، میرے استاد کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب یہ واقعہ میرے والد کے ساتھ رونما ہوا، اور انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو ہر روز مجلس میں آتا تو تھا، لیکن اس نے ٹائم کو سمجھ لیا تھا کہ مجلس کتنی دیر ہوتی ہے، ماتم کتنی دیر ہوتا ہے، اور پھر دسترخوان کب بچھتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ ہوتا ہے، بہت سے مومنین ہوتے ہیں اس مزاج کے، جب مصائب ہوں گے تب مجلس میں آئیں گے، جب ماتم ہو رہا ہوگا تب مجلس میں آئیں گے، یا بعض اور بعد میں آتے ہیں، میں اور زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن ان کا بھی احترام ہے، ان کی بھی عزت ہے۔ یہ جو دیر سے مجلس میں پہنچ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فرش عزا پر نہیں بیٹھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجلس میں نہیں آیا، لیکن آقا اسے بھی اپنا سمجھتے ہیں، آقا اسے بھی اپنا مہمان سمجھتے ہیں، کہ آج وہ انسان جب تیسری بار آیا اور اتنی دیر سے آیا کہ دسترخوان بچھ چکا تھا، میں نے ذرا جھک کر اس کے کان میں یہ بات کہی کہ بھائی اگر واقعاً امام حسین سے محبت ہے تو صرف دسترخوان پہ نہ آیا کرو، مجلس میں بھی آ جایا کرو۔ اس مرد مومن نے وہیں سے سر جھکا کے رخصت ہوتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آئندہ آپ کے گھر کی مجلس میں نہیں آؤں گا۔ امام کو اتنا برا لگا، گئے سید خلیل نجفی گئے، جا کے باقاعدہ اس دن صبح میں جس موقع کے اوپر اپنے گھر کے دروازے پہ انہیں کھڑے ہونا تھا، ڈھونڈتے ہوئے گئے اس کے گھر کے دروازے پہ، اس سے التماس کی، معافی مانگی، اسے لے کے اپنے پاس آئے۔ آپ سنیں گے، میرے استاد کہتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر میں نے رات میں خواب میں دوبارہ آقا کو دیکھا، یہ جو جملہ ہے بڑا قیمتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں تمہارے شوہر سے راضی خوش ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے مہمان کو عزت دی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جو امام حسین کی فرش عزا پر آ رہا ہے، یہ امام حسین کا مہمان ہے، یہ امام حسین کا عزادار امام حسین کا مہمان بن رہا ہے۔ ہمیں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ امام اتنی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو امام حسین سے منسوب ہیں، جو امام حسین کی خدمت کر رہے ہیں، جو امام حسین کے لیے اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں۔ یہی اصل انسان کا کمال ہے کہ امام حسین اس کی کس انداز میں اصلاح کر رہے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے اور آقا امام حسین کی زندگی کو دیکھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کتنی آگے تک جانا ہے اور کتنے کام باقی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کو جب اپنے دسترخوان پر آنے والے کا اتنا خیال ہے تو امام حسین کو ان بچوں کا کتنا خیال ہوگا جو اس میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے۔ جب ان بچوں کی زبانوں پر العطش العطش کی آواز بلند ہوتی ہوگی، امام حسین کو کیا احساس ہوتا ہوگا۔ امام حسین کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا
کہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے بچے پیاسے ہوں اور امام حسین ان کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکیں۔ ہاں، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج اس امام حسین کے لشکر کے پہلے شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی شہادت کتاب کربلا کا پہلا صفحہ قرار پائی، جس کی شہادت امام حسین کے فرمان کی بنا پر سرزمین کوفہ پر قرار پائی۔ آپ واقف ہیں جناب مسلم پروردگار نے ان کو بڑے رتبے دیے ہیں، بڑے درجات دیے ہیں۔ امیر المؤمنین نے انہیں اپنا داماد بنایا اور امیر المؤمنین کے یہ بھتیجے بھی ہیں۔ آپ تاریخ سے واقف ہیں کہ امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسے خاندان کو تلاش کرو کہ جس خاندان کی بہادر عورت میرے گھر میں آئے اور اس کی آغوش میں پیدا ہونے والا بہادر بچہ کل کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے۔ آپ سنیں گے جناب عباس کی عمر 32 سال ہے اور جناب عقیل کی عمر 28 یا 29 سال ہے۔ یعنی جس طرح سے امام حسین کے لشکر کے سپاہی کے لیے عباس کی تمنا امیر المؤمنین نے کی ہے، اسی طرح سے جناب عقیل نے بھی اپنے گھر میں ایک بچے کی تمنا کی کہ جو امام حسین کی خدمت گزاروں میں قرار پائے۔ اور اسی لیے جتنے احترام کا جذبہ، تاریخ کی لفظیں ہیں، جتنے احترام کا جذبہ سرکار وفا کے اندر تھا، اتنا ہی جذبہ جناب مسلم کے اندر بھی تھا، بے پناہ احترام کرتے تھا۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ اگر آقا کہیں آ جاتے تھے تو جناب مسلم بیٹھے نہیں رہتے تھے، اپنی جگہ پہ سرو پا کھڑے رہتے تھے۔ امام حسین جب تک بیٹھ نہ جائیں جناب مسلم بیٹھتے نہیں، اتنا احترام تھا۔ اور اسی لیے امام حسین نے جس موقع کے اوپر کوفے والوں کو خط لکھا تھا، اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ ھذا اخی و ثقتی، ھذا ابن عمی و اخی و ثقتی، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے اور میرا بھروسے مند انسان ہے۔ اتنا بھروسہ تھا۔ امام حسین نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے جا کر تم لوگوں سے بیعت لو۔ اور جناب مسلم نے بھی اس شہر کوفہ میں وارد ہو کر امام حسین کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ شہر کوفہ جو امیر المؤمنین کے چاہنے والوں سے چھلک رہا تھا، یہ شہر کوفہ کہ جہاں پہ امیر المؤمنین کی اولاد کے قربان ہونے والے موجود تھے، نہ جانے اس شہر کوفہ میں جناب مسلم پر کون سی ایسی مصیبت آن پڑی کہ وہ دن بھی تھا کہ جب ہزاروں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ دن بھی آیا کہ جب مغرب کی نماز پڑھ کے جناب مسلم نے پیچھے گھوم کے دیکھا، اتنی بڑی مسجد تھی لیکن جناب مسلم اس مسجد میں اکیلے کھڑے تھے، کوئی نہ تھا کہ جو جناب مسلم کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ اس کوفے میں کسی کو دینار کی محبت نے جناب مسلم سے دور کر دیا تھا، کسی کو تلوار کے خوف نے جناب مسلم سے دور کر دیا تھا۔ یہ امام حسین کا سفیر سرزمین کوفہ پر اکیلا ہو گیا، یہ امام حسین کا نمائندہ سرزمین کوفہ پہ کو تنہا رہ گیا۔ عالم یہ ہے کہ جناب مسلم اس مسجد سے نکلے، کوفے کی گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں، کس کو بلائیں۔ جناب مسلم آ کے گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، کچھ ہی لمحات گزرے تھے، اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک خاتون گھر سے باہر نکلی اور آواز دیتی ہے کہ تم کون ہو، کیوں اتنے پریشان ہو، کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک تھوڑا سا پانی لا کر دے دو۔ گئی اندر سے دوڑ کے ایک کاسہ آپ کو لے کے آ کے جناب مسلم کو دیا، جناب مسلم نے پانی پیا، شکر پروردگار بجا لائے۔ وہ خاتون گھر کے اندر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا اور وہ مومنہ آواز دیتی ہے کہ ابھی تک تم اپنے گھر نہیں گئے۔ آواز دیتے ہیں وہ کہاں جائے جس کا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، وہ انسان کہاں جائے
جس کا اس کوفے میں کوئی چاہنے والا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہاں میری مجلس بہت سے ایسے افراد بھی سن رہے ہوں گے جو پردیس میں ہوں گے۔ پردیس خود انسان کے لیے مشکلات کا سبب، اور اگر پردیس میں کوئی ساتھ میں نہ ہو، پردیس میں کوئی مددگار نہ ہو، انسان کے لیے پردیس اور سخت ہو جاتا ہے، پردیس اور مشکلات کا سبب ہو جاتا ہے۔ امام حسین کا یہ مجاہد ہے کہ جو گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہے، اس طوعا نے پلٹ کر پوچھ لیا، یہ بتاؤ کہ تم ہو کون کہ جس کا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے؟ جواب دیتے ہیں، میں امام حسین کا سفیر، عقیل کا بیٹا مسلم ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اس نے گھر کے دروازے کھول دیے۔ آقا زادے آئیے، گھر میں آ جائیے، آپ کو میرے گھر میں پناہ ہے۔ جناب مسلم گھر میں داخل ہوئے، رات تو آ چکی تھی، جناب مسلم نے مصلی بچھا دیا، عبادتوں میں رات گزر رہی ہے، لیکن نصف شب کے قریب، اب جو صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، جناب مسلم نے اچانک تلواروں کے ٹکرانے کی آواز سنی، نیزوں کی آواز سنائی دینے لگی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ سمجھ گئے کہ دروازے کے باہر فوج جمع ہو رہی ہے، یہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سنو گے عزاداروں، جناب مسلم نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے، تو سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا زادے کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ باہر جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے، میرے گھر میں رہیے تاکہ آپ کی زندگی باقی رہے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جواب سنیں گے، غیرت ہاشمی جس کی بنا پہ جناب مسلم کہتے ہیں، اے طوعا اگر میں گھر کے اندر رہ گیا، یہ سپاہی گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہاری عفت اور عزت کا بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بنا پر کسی خاتون کے اوپر حملہ ہو اور تلواروں کو چلایا جائے۔ میں کہوں گا، اے مسلم، کوفے میں طوعا کے گھر کو بچا لیا، ذرا کربلا میں آ کر ان سیدانیوں کے خیموں کو دیکھیے کہ عالم یہ ہے کہ ان خیموں کے اوپر دشمن ٹوٹے پڑ رہے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، سیدانیاں خیمے سے نکل رہی ہیں، سروں سے چادروں کو کھینچا جا رہا ہے۔ ہاں زاداروں، جناب مسلم اپنے طوعا کے گھر سے باہر نکلے۔ اب جو انداز تھا وہ عجیب شجاعت کا انداز تھا، دشمن کی فوجوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن کتنی لڑائی کرتا۔ سنو گے عزاداروں، ایک گڈھا کھودا گیا اور مسلم کو گھیر کے اس گڈھے تک لے کر آئے۔ علی کا یہ شیر دل سپاہی، حسین کا یہ بہادر سپاہی، اب جو اس گڈھے میں گرا، تلواروں نے چلنا شروع کر دیا، نیزے چبھوئے جانے لگ گئے، تیر برسائے جانے لگ گئے۔ جناب مسلم اکیلے ہیں، گڈھے سے گرفتار کر کے نکالا گیا۔ میں مزید مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ جناب مسلم لائے گئے، دارالامارہ کی بلندی سے آپ کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی۔ ادھر امام حسین، اب جو خبر ملی کہ میرا مسافر بھائی شہید کر دیا گیا، امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ خاندان اہل بیت کی پروردہ یہ بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی، آقا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ امام حسین نے بتایا، اے بیٹا تمہارے بابا کو کوفے میں قتل کر دیا گیا ہے، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ میں کہوں گا آقا ایک 4 سالہ سکینہ سامنے کھڑی ہے، اسے ذرا ہٹا دیجئے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اس لیے کہ عصر عاشور کے ہنگام کے بعد جب یہ سکینہ یتیم ہو جائے گی، کون اس کی نوازش کرے گا؟ نوازش تو دور کی بات ہے، کوئی تماچے لگائے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین کے لے جائے گا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد
پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو ہم سے قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اس کرونا وائرس کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس کرونا کے شر سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو اہل بیت اطہار کے خدمت گزاروں میں اور امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔